میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کے کتب و رسائل میں بہت سے مدنی پھول بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ شرعی مسائل بھی ہوتے ہیں، اور ان کا سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارا سلسلہ فیضان رمضان ہے۔ رمضان مبارک سے پہلے رمضان مبارک کی تیاریاں مختلف انداز سے کی جاتی ہیں۔ رمضان مبارک کے مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے۔ فیضان رمضان کے مختلف مسائل ہم مفتی صاحب کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جو ہے اس وقت فیضان اعتکاف جو ہے فیضان رمضان کا ایک چیپٹر ہے وہ ہمارا جاری ہے۔ مسجد کے تعلق سے آداب پر ہم ایک سلسلہ کر چکے ہیں جس کا تعلق ہر مسلمان سے ہے، اور اعتکاف کے شرعی معمولات بہت اہم ہیں، پہلے سے معلوم ہونے چاہیے۔ بعض عاشقان رسول کا ذہن ہوتا ہے اعتکاف کا، تو وہ آ کر اعتکاف میں بیٹھ تو جاتے ہیں، مگر اعتکاف کے بارے میں کچھ نو ہاؤ، کچھ نالج پہلے سے ہونی چاہیے، ضروری بھی ہے، ورنہ بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اعتکاف کے فضائل کے تعلق سے بھی ہمارے پچھلے سلسلے کے اندر کچھ مدنی پھول دیے تھے، مزید بھی آپ کو مدنی پھول دینا چاہیں اعتکاف کی اہمیت کے تعلق سے، لیکن اس مرتبہ آج جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں اعتکاف کے مسائل وغیرہ کی طرف ہم آپ سے مدنی پھول لیں گے۔ اعتکاف یہ بہت بہترین ایک عبادت ہے جی کہ اس عبادت کے ذریعے آدمی اپنا جو ہے نا ذہن، فکر عبادت کی طرف زیادہ مائل کر لیتا ہے، ٹھیک، اور عبادت کا ایک ذوق شوق بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی کی روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کی جو 10 دن کا جیسے اعتکاف ہے تو مسجد کے اندر جب وہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ گیا، تو بہت سارے گناہوں سے بھی آدمی کی بچت ہو جاتی ہے، صحیح، اور نیکیاں کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ نمازیں پنجگانہ با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام بھی ہو رہا ہوتا ہے، صف اول بھی مل رہی ہوتی ہے، تکبیر اولیٰ بھی نصیب ہو رہی ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں اعتکاف کروایا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں مزید ایک برکت یہ بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ وقتاً فوقتاً سنتیں، آداب، شرعی مسائل ماشاءاللہ، یہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ پھر مزید اس کی برکتیں مزید یوں نمایاں ہوتی ہیں کہ انفرادی عبادت، پھر ساتھ مل کر ایک عبادت کا اہتمام، پھر علم دین بہت زیادہ آدمی سیکھ کر نکلتا ہے، جس میں یوں کہیں کہ فرائض جو علوم ہیں ان کی سوجھ بوجھ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز سے متعلق بے شمار مسائل جو شاید معتکف کو پہلے پتہ نہیں تھے، وہ ان اعتکاف کی برکت سے اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو میرا مشورہ یہی ہے ناظرین سے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف آپ کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو روحانیت، نورانیت، ایک باطنی سکون جو ہے نا، جو ایک آدمی چاہ رہا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہونے لگے۔ ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو چاہیے کہ آپ اعتکاف کریں۔ اسلامی بہنوں کے تعلق سے بھی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، مگر ان کا نظام لازمی بات ہے وہ اجتماعی طور پر تو جمع نہیں ہوتی، اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، ان کا ایک نصاب وغیرہ ہوتا ہے، پھر دیگر اسلامی بہنوں کا ان سے رابطہ اور ان کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو جو اسلامی بہنیں
اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ بھی اسلامی بہنوں سے رابطہ کریں، ان کو مدنی پھول اور ان کو انشاءاللہ عز و جل ایک جدول وغیرہ کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہو سکے گا۔ اور اب ہم چل رہے ہیں اعتکاف کے مسائل کے تعلق سے۔ امیر اہل سنت نے فیضان اعتکاف کے اندر صفحہ 264 پر یہ مسئلہ لکھا ہے، جس کی ہیڈنگ یوں ہے، سائیڈ ہیڈنگ ہے، معتکف فنائے مسجد میں جا سکتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کا کچھ فتویٰ وغیرہ بھی اس میں دیا گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ مسجد ہے تو مسجد کے پورشنز بھی ہیں، معتکف کو مسجد میں جو رہنا ہے تو اس رہنے کے اندر کیا وہ مسجد کے ہر پورشن میں جا سکتا ہے بلا وجہ جانا، یا اس کی کچھ کنڈیشنز بھی ہیں؟ اور مسجد کے حوالے سے یہ بھی آپ بیان کریں کہ ہر قسم کی مسجد میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے یا اس میں کچھ فرق ہوگا مساجد کے تعلق سے؟ معتکف کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر، جیسے آپ نے کہا نا کہ مسجد میں اس کی باؤنڈری وال میں اگر ہم دیکھیں جی جی، تو ساری جگہیں ایسی نہیں ہوتی کہ جو نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم 400 گز پر بھی اگر کوئی مسجد بنی ہے، صحیح ہے، 1000 گز پہ بھی اگر کوئی مسجد کا احاطہ باؤنڈری وال ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وضو خانہ بھی اسی باؤنڈری وال کے اندر موجود ہوتا ہے، استنجے خانے، غسل خانے بھی اسی میں ہوتے ہیں، جوتے چپل رکھنے کی جگہیں بھی اسی میں بنائی جاتی ہیں۔ تو مسجد تک، یعنی وضو خانے کے بعد مسجد تک پہنچنے، عین مسجد جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی عین مسجد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ جو نماز کے لیے وقف کر دی جاتی ہے، جیسے جس کے اندر مسجد کا محراب ہوتا ہے، مسجد کا ہال ہوتا ہے، مسجد کا برآمدہ بھی ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ مسجد کو 3 اسٹیپ میں بنایا جاتا ہے۔ ایک تو ہال ہوتا ہے، ہال کے بعد کچھ حصہ ہوتا ہے اس کو برآمدہ بھی کہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بالکل اوپن ایریا ہوتا ہے جس کو ہم مسجد کا صحن کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ 3 پورشن ہوتے ہیں، صحن مسجد، جی برآمدہ جی، اور مسجد کا ہال۔ جی، یہ 3 مقامات جس میں محراب بھی شامل ہوتی ہے، تو یہ 3-4 چیزیں وہ عین مسجد ہیں، یعنی ان کو بنایا ہی نماز کے لیے جاتا ہے۔ تو اب جو عین مسجد ہے اس سے متعلقہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے وضو خانے کا ذکر کیا، استنجے خانے ہوتے ہیں، جوتے چپل رکھنے کی، چلنے کی آمد و رفت کی جگہ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے باؤنڈری وال میں عین مسجد کے ساتھ ہی امام صاحبان کے حجرے بھی ہوتے ہیں، مؤذن صاحب کا حجرہ ہوتا ہے، اسی طرح خادمین کے حجرے ہوتے ہیں، مسجد کا ضروری سامان رکھنے کی دریاں اور دیگر ضرور چیزیں رکھنے کا اسٹور بنایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں، اسی طرح مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو بالکل مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہی ہے، اور اس میں اور مسجد میں بس وہ ایک تھوڑا سا فرق کر دیا جاتا ہے کہ یہ اصل مسجد عین مسجد ہے اور یہ مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے۔ تو یہ اس باؤنڈری وال کے اندر جتنا بھی ایریا ہے، اس میں کچھ حصہ عین مسجد جن کو ہم کہتے ہیں اصل مسجد، اصل مسجد کا حصہ، اور اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں نا، وضو خانے اور جن کا ذکر کیا، یہ فنائے مسجد میں آئیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جیسے ہمارے پاس فوٹیج ہے، اب یہ آپ نے جیسے ہال وغیرہ کا بولا، ہال ہے، باہر کا ایک صحن ہے، اسی صحن کے ساتھ جو آپ نے کہا جیسے تھوڑا سا مدرسہ ٹائپ کچھ پورشن ہوتا ہے، اسی عمارت میں ایک ہی بلڈنگ میں ایک سائڈ کو مدرسہ آ گیا، ایک سائڈ پر ان کا روم بنا ہوا ہے، اسٹور بنا ہے، امام صاحب کی جیسے حجرہ ہے، پھر کمیٹی کا روم ہے، وضو خانہ ہے، استنجا خانہ ہے، باہر کی سائڈ پہ دکانیں ہیں، وہ تو لازمی بات ہے انٹری اس کی اس طرح نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک مسجد کا ماڈل ہمارا اس وقت ہمارے سامنے ہے، تو ان میں کیا کیا چیزیں ہم فنائے مسجد کہیں گے؟ اب جیسے اس پکچر کے اندر ہمیں ایک نظر آ رہی ہے، مسجد کی ایک باؤنڈری وال ہے نا، باہر کا ایک مین گیٹ نظر آ رہا ہے، اس کی مسجد کی لیفٹ سائڈ پر ہمیں دکانیں نظر آ رہی ہیں، جی جی جی، اور یہ سمجھیں کہ یہ مسجد کا مین گیٹ کا باہر کا حصہ وہ گلی محلے کی جگہ ہے، جی جی جی، ٹھیک ہے، روڈ ہوں گے، مسجد کے اطراف میں ہو سکتا ہے دائیں جانب کوئی گھر ہوں گے، کوئی خالی اسپیس ہوگا، تو وہ حصہ تو خارج مسجد ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دکان یعنی خارج مسجد ہے، دکان، ہاں دکان جو ہے وہ خارج مسجد ہے، دکان سے مسجد کی مصلحتیں، ضروریات مسجد جو ہے نا وہ وابستہ نہیں ہیں۔ یعنی مسجد کی ضروریات کو تھوڑا سا واضح کریں۔ ضروریات سے مراد یہ کہ وہ جگہیں جو مسجد
کی ضروریات اور مصالح، یعنی مسجد جیسے امام صاحب کا حجرہ ہے تو وہ مسجد کی ایک ضرورت کے تحت بنایا جاتا ہے. وضو خانہ، استنجا خانے یہ نماز کی غرض سے مسجد کی باؤنڈری وال میں بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسجد کی مصلحتیں، یعنی مسجد میں جب اصل مقصد ہے نماز پڑھنا، صحیح ہے. اس نماز پڑھنے میں ہمارے لیے یہ جگہیں معاون ثابت ہوتی ہیں. صحیح ہے. امام صاحب نہیں ہوں گے تو کیسے نظام چلے گا؟ مسجد کو چلانا ہے تو کمیٹی والے نے اپنی ایک جگہ بنا کے رکھی ہے جو پہلے سے ہے. حجرے بھی ہوتے ہیں، مؤذن صاحب کے الگ ہوتے ہیں. تو یہ سب ضروریات مسجد، مصالح مسجد، مسجد کا اسٹور ہوتا ہے، ضرورت کا سامان مسجد میں رکھے جاتے ہیں. تو اس کو ضروریات مسجد اور مصالح مسجد کہا جاتا ہے. تو ان جگہوں کو فنائے مسجد کہا جائے گا. اب جو فوٹیج میں تصویر کے اندر ہمیں وضو خانہ مسجد کے جو مینار کے سائٹ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر سے اس کا راستہ ہوگا، لازمی بات ہے راستہ ہے. تو جیسے صحن سے گزرتے ہوئے وضو خانے میں چلے جائیں گے، صحن سے گزرتے ہوئے جس کو حاجت ہے استنجا خانے میں چلا جائے گا. اسی طرح صحن سے گزرتے ہوئے بچوں کا ایک مدرسے کا الگ ایک پورشن دیا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اوپن ہی حصہ ہوگا. یہ نارمل ایسے مدرسے اوپن ہوتے ہیں، جمعے کے اندر نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بچے بیٹھ کر مدرسہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کا یہ حصہ بھی فنائے مسجد کے اندر ہی شمار ہوگا. تو اس وقت جو لوکیشن اس پکچر میں دکھائی جا رہی ہے، تو وضو خانے میں معتکف کا جانا گویا فنائے مسجد میں جانا ہے، استنجا خانے میں جانا ہے، غسل خانے میں جانا ہے، تو یہ فنائے مسجد میں جانا ہے. تو اس طرح جانے میں یعنی جب رستہ ہی مسجد کے اندر سے ہے تو یہ فنائے مسجد میں جانا ہے. اور اگر بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں وضو خانے کا رستہ، جیسے یہاں تو صحن سے ہم فرض کر رہے ہیں کہ صحن سے ایک رستہ وضو خانے میں جا رہا ہے، اوپن ہے وضو خانہ، ٹھیک ہے، اسے استنجا خانے کے لیے بھی صحن سے ہی اندر سے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ حدود مسجد کے اندر ہی معتکف موجود ہے. تو اس کے وضو خانے، استنجا خانے یا مدرسے کے حصے میں جانے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. لیکن بعض مساجد کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ استنجا خانوں کا دروازہ اندر سے نہیں ہوتا، باہر آ کر آپ کو جانا پڑے گا. گیٹ ہے تو وہاں سے واش روم میں جانے کے لیے باہر سے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ وضو خانے ایسے مساجد میں دیکھے جاتے ہیں کہ وہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مسجد سے باہر ہی وضو خانے. میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں جو آپ بتا رہے ہیں. یہ آپ سمجھے گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ کے بیچ میں یہ اس وقت جیسے مسجد ہے نا، مسجد میں نماز کی جگہ ہے، رستہ الگ ہے. گراؤنڈ سے جیسے آپ اصل جگہ سے باہر آئیں گے تو آپ کو ایک باقاعدہ عمارت ملے گی مدرسے کی، باقاعدہ دکانیں الگ ہیں، حجرہ وغیرہ بھی باقاعدہ سیپریٹ ہوتا ہے، بالکل ملا ہوا جیسے پچھلے فوٹیج میں تھا وہ نہیں ہے. وضو خانے اور واش روم بھی بعض جگہ پر گراؤنڈز کے اندر کی جو مسجدیں ہوتی ہیں اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. نارمل وہی ایز پر پریکٹس آج کل چل رہا ہے کہ ایک ہی عمارت کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں. موسٹلی مساجد ایسے ہوتی ہیں، لیکن گراؤنڈ کے مساجد، پھر کچھ انٹیریئرز کی مسجدیں ہوتی ہیں کہ مسجد جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے. جب چھوٹی ہوتی ہے تو وہ چھوٹی سی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہوتی ہے، تو باہر آ کر سیپریٹ استنجا خانہ، سیپریٹ وضو خانہ ہوتا ہے. اچھا، یہ ہماری پرانی فوٹیج یہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے تھے. اس پہ آپ ہم کو سمجھا دیں وہ چیز. دیکھیں، اس میں جیسے پچھلی گفتگو میں یہ تھا کہ وضو خانے میں جانے کے لیے ہمیں صحن مسجد سے ہی ڈائریکٹ وضو خانے میں چلے گئے، جیسے نارمل پریکٹس ہے، استنجا خانے میں چلے گئے. اچھا، اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض جگہوں پہ وضو خانے باہر ہوتے ہیں، استنجا خانے باہر ہوتے ہیں. صحیح ہے. یعنی اندر حدود مسجد سے ہی ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ مین گیٹ اس وقت ہمیں شو ہو رہا ہے، تو مین گیٹ سے نکل کے وضو خانے کے نل کے باہر لگے ہوئے ہیں. صحیح ہے. یہی وضو خانہ ہم لے لیں کہ اس کے نل کے باہر ہے اور استنجا خانہ یہی ہے اور اس کا رستہ باہر سے ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ ہمارے فیضان مدینہ کے ساتھ ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ استنجا خانوں کا دروازہ حدود مسجد سے بالکل نکل کر باہر آئیں گے اور گھوم کر جائیں گے آپ باقاعدہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل اگر یہی کیفیت اگر ہم دیکھیں استنجا خانوں کا دروازہ اگر باہر ہے، صحیح ہے. صحیح ہے. گیٹ سے نکل کے باہر جا رہے ہیں نا، تو اب باہر جانے کی صورت میں چونکہ مسجد کی حدود سے نکل گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب معتکف بلا ضرورت وضو خانے نہیں جائے گا. جب اس کو ضرورت ہوگی تو جیسے وضو کی حاجت ہے تو وضو کرنے چلے جائے. ہمیں تو ضرورت ہوتی ہے، ہم برش کرنے بھی جاتے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہوتی ہے. اس صورت میں اگر وضو کی حاجت نہیں ہے، وضو نہیں کرنا، تو صرف ہاتھ دھونے کے لیے جا رہا ہے. صحیح ہے. اب اگر یہ مسجد کی حدود سے نکل کے باہر کے نلکوں میں جا کر ہاتھ دھوئے گا وضو خانے کے، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا. اسی طریقے سے غسل فرض ہی نہیں ہے،
تو اگر کسی پہ غسل فرض نہیں ہے اور استنجا خانوں کے دروازے غسل خانوں کے دروازے یہ باہر ہیں، ٹھیک ہے تو جی، اب یہ حدود مسجد سے نکل کر پھر باہر جا کے گرمی دور کرنے کے لیے، پسینہ دور، بو دور کرنے کے لیے، اب یہ نہانے کے لیے مسجد کی حدود سے نکل گیا نا، تو اب یہ فنائے مسجد سے رستہ ہے نہیں، تو باہر نکل کے اگر یہ جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر ان وضو خانے اور استنجا خانوں کے جو دروازے ہیں وہ حدود مسجد کے اندر ہی ہیں کہ صحن سے ہی استنجا خانوں غسل خانوں کی طرف جا سکتا ہے، تو معتکف بلا ضرورت بھی اگر فنائے مسجد میں چلا گیا، ٹھیک ہے، تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اگر اس کا رستہ اندر سے ہے اور اس کو ایسے ہاتھ دھونے ہیں تو وہ چلا گیا اور چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرمی ہو رہی ہے، پسینے آ رہے ہیں تو نہانے کی غرض سے چلا گیا، تو معتکف حدود مسجد میں بنے ہوئے غسل خانوں میں غسل بھی دوران اعتکاف کر سکتا ہے۔ دن میں کتنی بار غسل کرنا چاہیے ایسے معتکف کو، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی لیمٹ مقرر نہیں کر سکتے کہ 1 دفعہ کہ 10 دفعہ، اصل تو یہ ہے کہ مسجد کو خوشبودار بھی رکھنا ہے، اگر کسی کی جسم سے اس کو لگ رہا ہے کہ اسمیل آ رہی ہے تو اسمیل دور کرنے کے حوالے سے وہ غسل کر سکتا ہے، بلا وجہ مسجد کے پانی کو استعمال نہ کرے، کیونکہ رمضان المبارک میں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، اور گرمیوں کا جب سیزن ہوتا ہے نا تو علاقے میں بھی لوگ بکثرت پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو پانی کی شارٹیج سپلائی میں بھی فرق آ جاتا ہے، سردیوں کے مقابلے میں گرمیوں کے دنوں میں پانی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اور یوں سمجھیں کہ سپلائی پانی کی اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، تو اس لیے معتکف کو چاہیے کہ حتی الامکان جب تک ضرورت نہ پڑے غسل نہ کرے، ورنہ پھر معتکفین اگر یہ پانی استعمال کرتے رہیں گے تو نتیجتاً جو نمازی ہیں ان کو پرابلم ہوگی، پانی کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ تو بیان کر دیا کہ اعتکاف کے لیے یہ اس طرح جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں جا سکتا، جو صورتیں جیسی مسجد ہیں وہ تو واضح ہو گئی۔ اعتکاف کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے میرے سنت نے 267 پیج پہ کچھ مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں۔ اعتکاف ٹوٹنے کے حوالے سے چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً احاطہ مسجد سے، جس میں اصل مسجد ہے، فنائے مسجد ہے، تو احاطہ مسجد سے اگر کوئی شخص بلا ضرورت نکل گیا جی تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، ضرورت کے تحت نکلنے کی شریعت مطہرہ نے گنجائش رکھی ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اب ضرورت 2 طرح کی ہے، ایک ہے ضرورت شرعی اور ایک ہے ضرورت طبعی۔ ضرورت شرعی سے مراد یہ ہے جیسے اگر یہ ایسی جگہ پر اعتکاف کر رہا ہے، ایسی مسجد میں کہ جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، صحیح ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں جمعہ فرض بھی ہے، یعنی وہ شہر میں ہے لیکن اس کے علاقے میں جو مسجد ہے وہ وہاں جمعہ نہیں ہوتا، پنجگانہ نماز تو ہو رہی ہوتی ہے، جمعے کے لیے لوگ اس کے بجائے بڑی مسجد کے اندر جاتے ہیں اور جمعہ وہاں پڑھتے ہیں، تو جمعے کی نماز کے لیے جانا یہ شرعی ضرورت ہے۔ تو معتکف شرعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اب یہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری جگہ پہ جائے گا۔ اب اس کے لیے جانے کا ٹائم پیریڈ کتنا ہونا چاہیے، کب نکلے کب واپسی آئے، تو اس میں یہ ہے کہ ٹائم شیڈول دوسری مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں جمعہ کس ٹائم ہوتا ہے، جیسے اگر 2 بجے ہوتا ہے تو نارمل یہی ہے کہ 15 منٹ پہلے سنتیں پڑھنے کا وقت ملتا ہے، پھر اذان ثانی ہوتی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے، پھر نماز قائم ہوتی ہے، تو 15 منٹ کا ڈیوریشن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سنتیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، جی جی، تو یہ اس ٹائم نکلے کہ وہاں پہنچ کر یہ سنت پڑھ سکے، پھر خطبہ، اذان، پھر خطبہ، پھر نماز، اس کے بعد پھر 4 سنتیں موقدہ ہوتی ہیں فرض کے بعد، پھر 2 رکعت سنتیں موقدہ کے قریب قریب میں وہ پڑھی جاتی ہیں، تو 4 یا 6 رکعت سنتیں مزید پڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے یہ پڑھنے کے بعد پھر یہ اپنی اصل مسجد میں اعتکاف والی میں آ جائے۔ یعنی یہ مسئلہ تو ہے لیکن نارمل ایک بھاری اکثریت کا اس سے تعلق نہیں رہتا کہ وہ جمعے والی مسجد ہوتی ہے، عام طور پہ جہاں اعتکاف ہو رہے ہوتے ہیں وہاں جمعہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں کہیں اعتکاف ہو اور وہاں جمعہ نہ ہو تو یہ مسئلہ ہے، بہرحال جمعہ پڑھنا ہوگا، شرعی یہاں پر پائی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک ضرورت ہوتی ہے طبعی ضرورت، جیسے آدمی کے جو قضاء حاجت کے معاملات ہیں، غسل فرض، واش روم وغیرہ جانا ہے، یا اب یہ جیسے ہماری ابھی سابقہ گفتگو کے اندر تو ہم نے یہ فرض کیا کہ یہ حدود مسجد کے اندر ہی ساری چیزیں اویلیبل تھیں، اگر کوئی مسجد ایسی ہے کہ جہاں پہ وضو خانے کا حدود مسجد میں وضو خانہ نہیں ہے، باہر ہے، اسی طرح استنجا خانے بھی باہر ہیں،
تو اب یا ہیں ہی نہیں، اب اس کو اپنے گھر پہ جانا پڑے گا، تو اس صورت میں یہ قضاء حاجت کے لیے یہ حاجت طبعی ہے، ضرورت طبعی ہے، تو اس صورت میں یہ جا سکتا ہے، لیکن جانے آنے میں رکے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر یہ مسجد سے باہر استنجا خانے ہیں، وہاں پہ اگر یہ گیا ہے تو وہاں پھر یہ ہیلو ہائے باتیں نہ کرتا رہے، جس ضرورت کے تحت نکلا ہے وہ ضرورت پوری کر کے فوراً واپسی حدود مسجد میں آ جائے۔ اپنی ضرورت تو پوری کر لی، لیکن اب یہ دوست مل گیا تو اس سے سلام دعا کر رہا ہے، کھڑا ہو گیا، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اس کو خیال رکھنا ہوگا۔ تو اعتکاف جب آدمی جس جگہ اعتکاف کر رہا ہے حدود مسجد، اصل مسجد، اس سے اگر باہر بلا ضرورت شرعی نکلا تو اس سے اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ مسجد سے نکلنا کس کو کہیں گے؟ تو مسجد سے نکلنا اس طرح ہوگا کہ آدمی دونوں پاؤں مسجد سے باہر نکال دے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے اور ایک پاؤں باہر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی ایک دم اسٹاپ لے لیا اس نے، ایک اندر ایک پاؤں مسجد سے باہر نکل گیا، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ مسجد سے نکل گیا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ جیسے ہم فرض کرتے ہیں یہ جو مین گیٹ ہے اور اس کے باہر کا جو حصہ ہے وہ مسجد سے خارج ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ خارج ہے، تو ان کا ایک پاؤں مسجد سے کے اندر ہے اور ایک پاؤں مسجد سے باہر ہے، یہ نکلنے والی پوزیشن میں رکے ہوئے ہیں۔ یعنی یوں کہ روٹین وائز نماز پڑھنے اسی مسجد میں آتے تھے اور نماز پڑھ کر جانے کی عادت تھی، تو وہ عادت وائز باہر نکلے اور ایک پیر ڈالا تھا اور یاد آ گیا اب تو واپس آنا ہے، ریورس گیئر مار دیا۔ ہاں، تو اس صورت میں دونوں پاؤں چونکہ مسجد سے باہر نہیں نکلے تو ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ اچھا، مسجد سے نکلنا یہ بھی اس کو بھی نہیں کہیں گے کہ کوئی آدمی مسجد میں دونوں پاؤں تو اس کے مسجد کے اندر ہی ہیں حدود مسجد میں، لیکن اس نے اپنا سر باہر کی طرف نکالا ہے کسی کو دیکھنے کے لیے یا کوئی چیز دینے لینے کے لیے، وہ تھوڑا سا آگے کی طرف ہو گیا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ موبائل لینے دینے والا کام ہو گیا ان کا، لیکن سر بھی آ گیا، ہاتھ بھی آ گیا، پیر اندر رہے، تو اس دیکھیں اس کنڈیشن میں کوئی بھی ان کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ مسجد سے نکل گئے۔ اچھا، یہ جو کنڈیشن ہے اماد بھائی، اس میں جو دوسرے اسلامی بھائی ٹوپی والے ہیں وہ تو خارج مسجد ہیں، کوئی بھی ان کو مسجد میں داخل نہیں مانے گا، لیکن جو اندر ہیں ان کو کوئی بھی خارج نہیں سمجھے گا۔ تو جسم کا اگلا حصہ آگے کی طرف نکل گیا لیکن پاؤں مسجد کے اندر ہی ہیں تو ان کو مسجد ہی میں مانا جائے گا۔ اور ایک بہت ہی پیاری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اعتکاف میں ہوتے تو آپ کا حجرہ مبارکہ جو ہے وہ مسجد ہی میں دروازہ کھلا کرتا تھا۔ جب دروازہ کھلا تو مسجد نبوی شریف میں ہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف کر رہے ہیں، تو آپ اپنے سر میں کنگھی کروانے کے لیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اقدس حجرے کی جانب کر دیا کرتے، تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ کنگھی کرنے کا انہیں شرف حاصل ہوا کرتا تھا۔ تو سر باہر کی جانب یعنی حجرے کی جانب کر لینے سے اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اعتکاف نہیں ٹوٹا، کیونکہ جسم مبارک مسجد کے اندر ہی ہوا کرتا تھا، قدمین شریفین مسجد میں ہی ہوا کرتے تھے، صرف سر کا حصہ وہ حجرے کی جانب کر لیا جاتا تھا۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ 270 پیج پہ دیا ہوا ہے، چپ کا روزہ۔ ایک تو یہ بتائیے اعتکاف کا تعلق اور روزے اور اعتکاف کا کوئی تعلق ہے، اور چپ کا روزہ کیا ہے؟ یہ روزہ اور اعتکاف، جی جی، تو اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے جی جی، یا منت والا اعتکاف ہے؟ یعنی کسی نے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لی، منت یوں مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، اعتکاف کروں صحیح گا، ہے، تو وہ کام اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، تو اب اس کو ایک دن کا اعتکاف کرنا ہوگا، یہ اعتکاف منت والا ہوگا، یہ اس میں روزہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ماہ رمضان مبارک میں جو آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے تو سنت اعتکاف، اس میں بھی روزہ ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں اعتکاف کا روزے سے تو یہ تعلق ہے، لیکن ایک اعتکاف ہوتا ہے جس کو ہم نفلی اعتکاف کہتے ہیں، جو ہم اکثر ہمارے درس و بیان کے آغاز میں جب ہم مسجد میں درس دے رہے ہوتے ہیں تو ایک نیت کروائی جاتی ہے، نویت سنت الاعتکاف، تو اب پورے سال یہ نیتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں گے تو اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کے نامہ عمل میں ثواب کا اندراج ہوتا رہے گا۔ اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص ٹائم نہیں ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک، آپ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، 10 گھنٹے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔
جو سنت اعتکاف ہے جو ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے، منت والا اعتکاف ہے، اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اب یہ جو چپ والا روزہ ہے نا، چپ والا روزے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد اب کسی سے کوئی کلام نہیں کریں گے، اعتکاف میں بیٹھے چادریں اوڑھ لی ہیں، اعتکاف کچھ میں کر بیٹھ لیا ہے، گئے تو پورا سر ڈھانک لیا۔ اکثر آپ دیکھیں گے معتکفین جو ہمارا ایک نوجوان طبقہ ہے، جو پورے سال کبھی بڑا ٹوپی بھی نہیں رومال پہنتا ہوگا، بڑا رومال بھی نہیں لیتے، ٹوپی بھی نہیں پہنتے تھے، تو اب ان کے سر پہ ٹوپی شریف بھی ہوتی ہے، ساتھ میں ایک بڑا سا رومال بھی ہوتا ہے، جس رومال سے انہوں نے اپنے سر کو بلکہ چہرے کو بھی ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی شرعی مسائل سے کچھ آگاہی ہے، وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن جو پچھلی سنی سنائی باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں سینہ بسینہ غلط، اس کے اثر میں جو آ جاتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر صحن مسجد سے گزرنا ہو تو آسمان نہ دیکھ لے تو پورا ڈھک کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا اعتکاف سے کوئی تعلق، اور زمین دیکھ لے اس کا چہرہ تو کوئی مسئلہ نہیں، آسمان اس کا چہرہ نہ دیکھے، ٹھیک ہے، لوگ نہ دیکھ لیں، تو اعتکاف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بالکل چہرہ چھپا کے گزر رہے ہیں۔ تو ہاں، اعتکاف کے اندر خیمہ لگانا، خیمہ یا چادر سے، جس طرح ہماری مساجد کے اندر بھی ہوتا ہے کہ معتکفین کے لیے الگ سے پھر وہ پردے کا سسٹم ہو جاتا ہے، مختلف خانے بن جاتے ہیں معتکفین کے، اس کو ہم سمجھیں گے خیمہ ٹائپ کا۔ تو اپنی توجہ عبادت کی طرف منہمک رکھنے کے لیے، یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، یہ خیمے کا جہاں جہاں ممکن ہو اور جگہ نہ گھرے، دیگر نمازیوں کو پریشانی نہ ہو۔ پتہ چلا کہ مسجد ہی چھوٹی ہے، اس میں بھی آپ نے خیمے لگا کے، نمازیوں کی تعداد زیادہ اور آپ خیمے نہیں ہٹیں گے اور جو پردے ڈلے ہیں وہ ہٹ نہیں رہے اور نمازی بکثرت ہیں، وہ باہر تک کھڑے ہیں لوگ، تو اب ایسے خیمے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ جب جماعت کا وقت ہو تو پھر ان خیموں کو اوپر کر دیں، چادروں کو اوپر کر دیں، تاکہ ان جگہوں پر بھی جہاں معتکف آرام کرتے ہیں وہاں پر بھی صف بنائی جا سکے، نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اچھا، یہ جو آپ جیسے خیمے کہہ رہے ہیں نا، ہمارے ہاں تو پورا کانسیپٹ وہ ہے، وہ یوں خیمہ تو یہ اور اس کا وہ گاڑ کر رکھی ہوئی ہو، یعنی ایک چادر مراد ہے آپ، مراد یہ ہے کہ جو پردہ ہو گیا، پردہ ڈال، یہ نماز کے ٹائم پر جو آپ کا یہ جو سپریٹ پورشن تھا، یہ سپریشن آپ نے ختم کر دینی ہے کہ اب نماز اور جماعت کا وقت ہے۔ اگر نمازیوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس کو ختم کریں گے۔ جی تکلیف نہیں ہو رہی، مسجد بہت وسیع ہے، وسیع، اور آپ کا کوئی پچھلی سائڈ میں پہلی صفوں میں ہوگا تو نمازی آگے ہی آئیں گے، اگر آپ کا پچھلی صفوں میں ہے نماز نہیں، اور اسی طرح جمعے کی نماز آ گئی، یہ جمعہ تو ایک آدھ تو آتا ہی ہے اعتکاف کے اندر، تو اس کو ہٹانا چاہیے۔ پھر اسی طرح شب قدر ہے، وہ بھی نارمل آتی ہے، نارمل نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو دیکھ لینا چاہیے ان باتوں کو میں۔ تکلیف جہاں ہوگی نا، تو یہ پھر یہ پردے جو ڈلے ہوتے ہیں، یہ پورشن بنے ہوتے ہیں، ان کو پھر عارضی طور پہ ختم کیا جائے گا۔ ویسے بھی بس یہ انہماک کے لیے ہے، توجہ برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ چپ کا جو روزہ ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ مسند امام اعظم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال یعنی بغیر سحری افطاری کے مسلسل روزہ ہی رکھتے رہنا، اور صوم سکوت یعنی چپ کا روزہ، کہ روزہ رکھ لیا اور چپ لگا دیا، اب کسی سے کلام کرنا ہی نہیں ہے، تو ہماری شریعت مطہرہ میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اچھا، اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب کیا کرے؟ کسی بھی وجہ سے اگر ٹوٹ جائے تو جیسے 10 دن کا اعتکاف کسی نے کیا تھا، تو اب یہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا، 5 دن تک تو اعتکاف کی پابندیاں صحیح چلتی رہیں، اور چھٹے دن اعتکاف ٹوٹ گیا تو کیا پورے 10 دن کا اعتکاف کرنا ہوگا؟ یعنی اب 10 دن کا اعتکاف آئندہ رمضان میں کرنا ہے، یا اب آخر رمضان تک اعتکاف کی قضا کرتی رہنی، کیا ہوگا؟ تو جب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے تو اعتکاف ٹوٹنے کا ایک سبب ہے روزہ ٹوٹ گیا۔ جی اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ وضو کرتے وقت بے دھیانی میں حلق سے پانی نیچے اتر گیا، روزہ یاد ہے، روزہ یاد ہے اور بے دھیانی سے یہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ صحیح ہے۔ اب یہ ایک دن کا اعتکاف کی قضا ان کے اوپر لازم ہوگی، جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اسی دن کی قضا لازم ہے۔ اب وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں ایک دن کا اعتکاف۔ ماہ رمضان چل رہے ہیں اور آپ بنیت اعتکاف ویسے ہی کام کاج چھوڑ کے آئے تھے، تو اگر آپ چاہیں تو ماہ رمضان میں اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا اگلا دن ہی آپ کر لیں، اور اس کو قضا کا طریقہ کیا ہوگا کہ یعنی اگر درمیان میں اعتکاف ٹوٹ گیا نا ظہر میں، تو اب یہ سنت اعتکاف تو ختم ہو گیا، اب ایک دن کا اعتکاف کرنا ہے تو
جو غروب آفتاب کا وقت ہے اس سے کچھ دیر پہلے یہ اعتکاف کی قضا کی نیت کر لیں. صحیح ہے. اور رات گزرے گی، صبح، فجر، ظہر، عصر، مغرب، جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا تو ایک دن کے اعتکاف کی قضا ہو گئی. ٹھیک ہے. اب آگے مزید اختتام تک یہ اگر اعتکاف جاری رکھتے ہیں تو وہ نفلی اعتکاف کہلائے گا. صحیح ہے. سنت اعتکاف کا عمل پھر وہ موقوف ہو گیا اعتکاف ٹوٹنے کی وجہ سے. تو اس میں اسلامی بہنیں بھی اگر ان کا اعتکاف جاری تھا تو اعتکاف ٹوٹنے کی ایک وجہ خواتین کا ماہواری آ جانا. جی 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 جی. جو ایام ان کے عذر والے ہوتے ہیں وہ اگر دوران اعتکاف شروع ہو گئے تو اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، اور ان کے جو ماہانہ ایام شروع ہو گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹنے سے اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. تو اگر وہ ماہ رمضان میں ہی پاک ہو گئیں تو ایک دن کا اعتکاف ان کو کرنا ہے. یہ رمضان میں بھی کر سکتی ہیں، رمضان کے بعد میں بھی کر سکتی ہیں. اعتکاف کی قضا کا طریقہ وہی ہے کہ جو ان کی مسجد بیت ہے اس میں یہ غروب آفتاب سے پہلے آ جائیں، اور رات پوری گزرے، پھر دن، جب اگلے دن غروب آفتاب ہو جائے تو یہ ان کا اعتکاف کی قضا مکمل ہو گئی. اگلا موضوع تھا ہی اسلامی بہنوں کا. آپ نے جیسے ابھی مسجد بیت کی بات کی، اب یہ مسجدوں میں تو اعتکاف کرتی نہیں ہے، تو یہ مسجد بیت کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جہاں انہوں نے اعتکاف وغیرہ کرنا ہے تو وہ مسجد کے ممبر بنیں گے یا محراب ہوگا یا مینارے وغیرہ ہوں گے؟ اب مائک تو یہ استعمال کر نہیں سکتی کہ آزانے دیں، تو ان کو کیا کرنا ہوگا، یہ اگر آپ تھوڑا سا بیان کریں. اسلامی بہنوں کے لیے جو اعتکاف کی جگہ ہوتی ہے جی جی جی. تو وہ مخصوص ان کو بنانی پڑے گی، یا وہ پہلے سے انہوں نے مخصوص کی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ میں اعتکاف کر لیا. ان کو پہلے اس جگہ کو مسجد بیت، یعنی اپنے گھر کے اندر کسی کمرے میں کسی جگہ کو وہ نماز کے لیے مخصوص کر لیں، وہیں نماز پڑھا کریں. تو اس کو کہا جاتا ہے مسجد بیت. تو مسجد بیت کس جگہ کو کہتے ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں صفحہ نمبر 289 فیضان رمضان میں، جی جی. کہ مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت گھر میں اپنی نماز کے لیے مخصوص کر لیتی ہے. اسلامی بہنوں کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز کے لیے جگہ مقرر کریں اور اس جگہ کو پاک صاف رکھیں. بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لیں. اچھا عماد بھائی، کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری فیملیز میں، اگر ہم نارملی دیکھیں جی جی. کہ 4 کمروں پر مشتمل اگر کوئی گھر ہے تو جہاں جگہ ملی وہیں مصلی بچھایا، وہیں نماز پڑھ لی. یعنی بوڑھی اماں کی جگہ عام طور پہ فکس ہوگی، اور اسی طرح اگر دادا ابو ضعیف ہیں، فلاں ضعیف ہیں، اور بعض ضعیف ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ مسجد جاتے نہیں ہیں، وہ بالکل ہی ضعیف ہو چکے، تو ان کی جگہ فکس ہوتی ہے نماز کی. لیکن نوجوان طبقہ سمجھ لیں، نارملی یہ کہ ہمارے ہاں کہا جائے نا نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، وہ ایسے فکس نہیں ہوتی. فکس نہیں ہے نا. تو اب وہ کبھی اس کمرے میں مصلی بچھایا پڑھ لی، کبھی ادھر، تو کبھی جہاں جگہ ملی وہیں پہ پڑھ لی. ہاں، وہ بھی جس نے نماز پڑھنے کی عادت ہے اس کا معاملہ ہے، ورنہ تو حال کچھ اور ہی ہے. اب کسی اسلامی بہن کو اعتکاف کرنا ہے اور گھر میں کوئی جگہ ایسی فکس نہیں ہے، تھی نہیں، تو اب وہ کہاں پہ کرے؟ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حوالے سے ایک مسئلہ در مختار رد المختار کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر اسلامی بہن نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی، یعنی جیسے نارمل ہوتی نہیں ہے، تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ جگہ مقرر کرنا ضروری ہے. اب حل کیا ہے؟ اس کو اعتکاف کرنا ہے. تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں البتہ اگر اس وقت، یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ ہے، کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا کہ ان 3 کمروں میں سے اس کمرے میں نماز پڑھنے کا اب معمول بنائیں گے، یہیں پہ اب نماز پڑھی جائے گی، یوں اس نے خاص کر لیا، تو اب اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے. یعنی کمرہ ہے، یہ نماز ہے، یہیں اعتکاف ہے، یہیں آرام کرنا ہے. اب اسلامی بہنوں کے بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں. جی جی. لازمی بات ہے، اسلامی بھائیوں نے پکوڑے کھانے ہیں تو اسلامی بہنوں نے بنانے ہیں، تل کر لے کر آنے ہیں. تو انہوں نے اس اعتکاف میں کیا کیا کام فرمانے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو کام اس اعتکاف والی جگہ میں، جس کو مسجد بیت کہا جا رہا ہے، گھر کی مسجد، تو اس مسجد بیت میں جو کام ہو سکتے ہیں، اب یہ کچن میں نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، کیونکہ نارمل کچن اس روم سے باہر کھلے، انڈرسٹوڈ ہے، نارمل ہوتا ہے. تو اب یہ کچن والے حصے میں نہیں جائیں گی اپنے شوہر نامدار کے لیے افطاری کا بندوبست کرنے کے لیے.
ٹھیک ہے. تو گھر میں دیگر خواتین ہوتی ہیں تو وہ یہ کام کریں. ہاں یہ کر سکتی ہیں اس جگہ کہ پکوڑے کا ابتدائی جو مرحلہ ہوتا ہے کہ پیاز کاٹ لینا, ٹھیک ہے, پالک کاٹ لینا, اسی طریقے سے بیسن کو پانی میں گھول لینا, پھینٹنا, تو یہ کام اپنے اعتکاف والی جگہ پہ کر سکتی ہیں. فروٹ کی کٹنگ ہو گئی تو یہ کام کر سکتی ہیں. بچوں کے کپڑے عید کے لیے تیار کرنا, اپنے لیے عید کے کپڑے کے تیار کرنا. بالفرض ایسی خاتون ہیں کہ جن کے پاس دیگر خواتین اپنے کپڑے دیتی ہیں سلائی کے لیے, تو یہ اس اعتکاف والی جگہ پر یہ سلائی, بنائی, کڑھائی, پکائی, بنائی, جو کچھ یہ کر سکتی ہیں. وہاں اگر ممکن ہے تو یہ کر سکتی ہیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جتنا عبادت میں گزرے عبادت کی طرف انہماک رکھیں. ہاں ضرورت کے چیزیں کوئی اور کرنے والا نہیں ہے, بچوں کے کپڑے سینے ہیں یا یہ سلائی بنائی کر کے کچھ گھر کا گزر اوقات کرتی ہیں, تو یہ پھر اس اعتکاف والی جگہ میں کر سکتی ہیں. اس روم کو چھوڑ کے دوسرے کمرے میں مشین ہے تو وہاں جا کے کپڑے نہیں سی سکتی, اس طرح ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا, اسلامی بہنوں کے لیے اپنے ہی گھر میں جو اپنے محارم ہیں انہی کے گھر میں اعتکاف ان کو کرنا ہے. وہ اس جگہ اپنے محارم کا گھر چھوڑ کے کسی اور کے گھر پہ اعتکاف نہیں کریں گی. اور بیوی اگر ہے تو اس کو چاہیے کہ شوہر سے اجازت لے اعتکاف میں بیٹھنے کی. اگر شوہر نے اجازت دے دی اور انہوں نے اعتکاف شروع کر دیا, اب شوہر اگر منع کرتا ہے نہیں اعتکاف ختم کرو, تو اب عورت پر شوہر کی تعمیل واجب نہیں. تیر نکل گیا کمان سے, شوہر صاحب کا رائٹ عورت گیا. کے اوپر اعتکاف اب لازم ہو گیا نا, اب اس کو 10 دن تک اعتکاف کنٹینیو کرنا ہے, تو اجازت دینے کے بعد اعتکاف شروع ہونے کے بعد اب واپسی اس کو اعتکاف نہ توڑوائے. لیکن خواتین کو بھی چاہیے کہ شوہر کے مزاج کو بھی سامنے رکھیں. اچھا, اسی طریقے سے ایک نقطہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہانہ جو عوارضات ہیں ان سے پاک ہوں گی تو اعتکاف ہوگا. اگر کسی خاتون کو ایسا لگتا ہے کہ دوران اعتکاف کوئی اس طرح عذر آ جائے گا تو ان کو چاہیے کہ اعتکاف نہ کریں. تو مدنی چینل کے ناظرین, اعتکاف کے موضوع پر بہت سے اور بھی مسائل اور مدنی پھول ہیں, فیضان رمضان سے پڑھیے. اور ہمارا سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا. انشاءاللہ عز و جل ہم اب اگلے سلسلے کے ساتھ آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں, ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.